ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز طلباء کرام، اور صرف پاکستان کا نہیں اسلام کا مستقبل ہیں آپ لوگ، اور جس مقصد کے لیے آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے یا تعلیم دی جا رہی ہے وہ باقی تمام مقاصد سے منفرد ہے۔ وہ تمام مقاصد یہ ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی ارکان ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اور ایک ایک جو رکن ہے اس کے اندر اسلام کی تشریح موجود ہے، ایک ایک رکن کے اندر اسلام کی تشریح موجود ہے۔ لیکن یہ ارکان میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے احسن طریقے سے ادا نہیں کیے۔ سارے ارکان، اگرچہ زکوٰۃ نہیں ہے اس میں، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر حضرت جناب ابوبکر نے زکوٰۃ دی تو وہ اصل طریقے سے ادا ہوئی، اور ان تمام ارکان کو ادا کرنے کے باوجود اسلام کو ایک ریاست کی ضرورت ہے جس کے اندر اسلام عملی طور پر سب کے سامنے پیش کیا جائے کہ اسلام کے کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اسلام کے نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اسلام کے حج کرنے کا مقصد کیا ہے، اسلام کے اندر زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا ہے۔ یہ تمام مقاصد کے حصول کے لیے ایک ریاست کے اندر نظام کا ہونا ضروری ہے۔ وہ نظام ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، جس نظام کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، اور اس نظام کی تشریح فقہ ہے، فقہ اسلامی، اور جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے تقریباً 1300 سال پوری دنیا پر حکومت کی۔ اگرچہ وہ حکومت خلافت امیہ کے نام پر ہو، اموی خلافت کے نام پر ہو، لیکن اس خلافت کے اندر بھی ایک مرد کامل ایسا آیا جس کو دنیا حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسلامی نظام کسی نہ کسی صورت میں ہمارے تک پہنچتا رہا، لیکن خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد پورے عالم کفر نے یہ سوچ لیا کہ مسلمانوں کو عملی نظام کے لیے اب اٹھنے نہیں دینا، اور عملی نظام سے دور کرنے کے لیے ان کو بھلا دینا ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں مست رہیں، اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہیں، اپنی اللہ اللہ کریں، پیری کریں، مریدی کریں، علماء واعظ و نصیحت کریں، تدریس دیتے رہیں، لیکن اسلام کا بنیادی ڈھانچہ اور وہ جو اسلام کا ریاستی تصور ہے اس کو مٹا دینا ہے۔ لیکن ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ ساری چیزیں اس لیے کفر نے کی کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے اور اسلام کے عملی نظام سے دور کر دیا جائے۔ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا غرض تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہانگیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی تعریف، صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، اس نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ لوگ کیا تھے، جہانگیر ہو، جہاں کو گھیرنے والے، یعنی کہ جب موقع بنے تو 3000 کا لشکر بھی ہو اور سامنے لاکھوں کا لشکر ہو، حضرت خالد بن ولید جا کر کمان سنبھال کر مسلمانوں کو موتا کے مقام سے واپس حفاظت کے ساتھ واپس لے آئے۔ جہانگیر ہو، جہاں دار ہو۔ اور آج بھی پوری دنیا میں اگر ہاتھوں سے شہر آباد کرنے کی بات کی جائے تو وہ شہر بغداد ہے جس کو خلیفہ ہارون رشید نے اپنے ہاتھوں سے آباد کیا ہے۔ یہ پوری دنیا کا ایک، پوری دنیا کے اندر ہماری مثالیں موجود ہیں، جہانگیر ہو، جہاں دان ہو، جہاں بان ہو۔ جہاں بان کیسے ہے جی؟ کہ جب لشکروں میں کمی پڑ جائے اور یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ ہم لشکر کے اندر بزدلی پھیل جائے تو لشکر کا امیر یہ کہتا ہے کہ یہاں کشتیاں جلا کے ہم پار جائیں گے،
یہ اسلام کا ایک حسن ہے، جہاں بانو جہاں آرا، اور جہاں آرائی یعنی کہ وہ جہان کا حسن کیسے بنے، وہ ایسے بنے کہ سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت آ جانا یا کسی شخص کے پاس طاقت کا آ جانا، اس کو مثبت یا منفی استعمال کرنا اسلام نے اس کا طریقہ کار بتایا ہے۔ ورنہ طاقت کا صرف حصول ہو تو فرعون کے پاس بھی طاقت تھی، نمرود کے پاس بھی طاقت تھی، یزید کے پاس بھی طاقت ہے، اور آج بھی طاقتور لوگ اس معاشرے میں جیتے ہیں۔ لیکن طاقت کو استعمال کیسے کرنا ہے اور چیزوں کے حصول کے اوپر دسترس رکھتے ہوئے ان کے اندر ناجائز کسی چیز کو شامل نہیں کرنا، وہ بددیانتی ہو، وہ رشوت ہو، وہ جناب سود ہو، وہ معاشرے کے اندر کوئی بھی بددیانتی ہو، آپ اس تک دسترس رکھتے ہوئے باوجود اپنے جسم، اپنے خیالات اور اپنے ہاتھوں کو روک کر اللہ سے ڈرتے ہوئے نظام کو درست طریقے سے چلائیں۔ اسلام نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اور آپ سب احباب کو یہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس نظام سے آشنا ہوں جس نظام کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے، جس نظام کے ساتھ ہی اس دنیا کا امن قائم ہو سکتا ہے، جس نظام کے ساتھ ہی اس دنیا میں غربت ختم ہو سکتی ہے، جس نظام کے ساتھ اس دنیا کے اندر تمام بدماشوں کی بدماشی ٹوٹ سکتی ہے۔ اقبال کہتا ہے کاہن و سلطان و پاپا و امیر۔ اقبال کہتا ہے ایک وقت تھا اسلام کے نظام آنے سے پہلے کاہن اپنی ایک جسے کہتے ہیں پھائی لگا کر بیٹھا ہوا تھا، ایک جال لگا کر بیٹھا، کاہن، پاپا، سلطان، امیر، ساروں کا مقصد کیا تھا؟ یک نخچیر صد نخچیر گیر، کہ انسان کو غلام بنانا کیسے ہے۔ یہ دنیا کا جتنا بھی آج مالیاتی اور یہ جتنا بھی اقتصادی دنیا نے نظام بنایا ہوا، یہ سارا انسان کو غلام بنانے کا طریقہ ہے۔ اور اسلام کا ایک اس سے منفرد طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام دولت کو جمع کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس کو تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ اسلام کے اندر وراثت کی تقسیم کا نظام موجود ہے۔ اسلام کے اندر جس کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ دے، جس کے پاس نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہ دے، یعنی یہاں بھی تقسیم مال کی۔ اسلام نے کہا اچھا تم یہاں تقسیم کر چکے، اب آ جاؤ تم صدقہ کے نام پر پھر تقسیم کرو مال کو، پھر زکوٰۃ کے نام پر تقسیم کرو، پھر خیرات کے نام پر تقسیم کرو، پھر صدقہ فطر کے نام پر تقسیم کرو، پھر قربانی کے نام پر تقسیم کرو۔ اسلام نے مالدار کے مال کو تقسیم در تقسیم در تقسیم کیا ہے، کیونکہ مال کا کہیں بھی جمع ہو جانا یہ معاشرے کے لیے فتنے کا باعث ہے۔ جو مالدار ہوگا، حضرت جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک تاجر آیا، اس تاجر نے آ کر مدینہ پاک میں گھوڑوں کا کاروبار شروع کر لیا۔ وہ تاجر بڑا امیر کبیر تھا۔ حضرت جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا تو آپ نے اس کو بلا لیا۔ آپ نے فرمایا دو طریقے ہیں، ایک تو طریقہ ہے کہ تو مسجد نبی کے مدینہ پاک کے اندر تجارت گھوڑوں کی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو امیر آدمی ہے، تو نے گھوڑے پال لیے ہیں، منڈی کے اندر بازار کے اندر جتنا گھاس اناج آئے گا وہ تو امیر آدمی ہے، اپنے مال کی بنیاد پر پہلے ہی خرید لے گا تو غریب تک یہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر تو نے ایک تو شرط یہ ہے کہ تو مدینہ پاک سے چلا جا، اگر تو نے مدینہ پاک کے اندر رہتے ہوئے گھوڑوں کی تجارت کرنی ہے تو پھر تیرے لیے لازم یہ ہے کہ تو مدینے کی منڈی سے، مدینے کے بازار سے اناج اور گھاس نہیں خرید سکتا، گھاس باہر سے خرید کے لا تاکہ تجھے اس کی ٹرانسپورٹ کا بھی خرچہ پڑے اور تجھے اس کا جو ہے لانے اور لے جانے کا وہ سارے معاملات اور لانے کے لیے بندے مقرر کرنے پڑے، تاکہ غریب کو کہیں باہر دور سے جا کر چارہ کا حصول کے لیے مدینہ طیبہ کے شہر سے باہر نہ جانا پڑے۔ تو اسلام جو ہے وہ غرباء کا پہلے خیال کرتا ہے اور مالداروں کا بعد میں خیال کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا نظام کہ اگر تو نے گھوڑے رکھنے ہیں تو مدینے سے باہر لے جا، پہلی تو شرط یہ ہے۔ اگر تو مدینے کے شہر کے اندر رکھنا چاہتا ہے تو پھر تو گھاس دور سے خرید کے لا، اس منڈی سے تجھے خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا نظام تاکہ کسی غریب کو جو چارہ ہے اس کی دسترس سے باہر نہ ہو جائے، غریب کی دسترس سے۔